نیک عمل کرنا بہت بڑی چیز ہے، بلکہ سب سے بڑی چیز ہے۔ نیک عمل سے مراد ہے کوئی بھی نیکی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چاہت بھی یہی ہے، پسند بھی یہی ہے، محبت بھی یہی ہے کہ میرے بندے ہوں، ایمان والے ہوں اور وہ میری پسند کے کام کریں، میری رضا کے کام کریں، صبح سے لے کے رات تک بس وہی کام کریں جو مجھے پسند ہے اور میں جو کرانا چاہتا ہوں۔ ان کاموں کو نیکی کہا جاتا ہے، عمل کہا جاتا ہے۔ مختلف نوعیت ان کاموں کی، اللہ نے کسی کو فرض کر دیا، کسی کو واجب کر دیا، کسی کو سنت کر دیا، کسی کو مستحب کر دیا، مگر ہیں سارے جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان کی ایک خاصیت ہے کہ وہ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب یہ ہے کہ ایک عمل جو ہے ہمیں کیسے پتہ چل جائے کہ یہ عمل ہمارا مقبول ہوگا، کون سی کیفیت ہوگی اس عمل کے اندر؟ کہ بھلے پتہ چل جاتا ہے آدمی ریا کا بھی پتہ چل جاتا ہے، جھوٹ کا بھی پتہ چل جاتا ہے، نا شکرے کا بھی، نا امید کا بھی۔ دیکھ لیں نا امید کرنا، بھائی ہم تو بڑے اتنی دیر سے کام کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، وہ غصب بھی کہہ دیتے ہیں۔ نا امید ہو گئے نا، کس سے نا امید ہو رہے ہیں؟ عمل سے، اللہ سے نا امید ہو گئے کہ اللہ کچھ نہیں کرتا میرا۔ تو یہاں آپ ایک بات نوٹ کر لیں جو ہمیں اصلاح کرنی ہے کہ ہم کس کیفیت کے اندر موجود ہیں۔ اگر وہ کیفیت ہمارے میں ہے، الحمدللہ وہ چیز ہمارے میں ہے، تو پھر ٹھپا لگ گیا اللہ کی طرف سے کہ میں نے تیرے عمل کو قبول کر لیا۔ آپ سنیں حدیث سے پتہ چلتی ہے نا یہ بات۔ حدیث آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، بڑی مستند حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکی، ہم نیکی مثالیں والا گئے، سبحان اللہ، جو نیکی جس وقت تو کرے اس نیکی کرنے سے اگر تو حشاش بشاش ہو جائے، سبحان اللہ، تیری طبیعت بحال ہو جائے، تجھے ایک عجیب خوشی سی محسوس ہونے لگے، اور کبھی اگر برا کام تجھ سے ہو جائے تو تجھے رنج، مصیبت، غبار تیرے دل پہ چڑھ جائے، اگر یہ دونوں کیفیت تیرے موجود ہیں تو سمجھ جائے کہ تیرے ایمان کی نشانی ہے، اللہ نے تجھے قبول کر لیا۔ بات کلیئر ہوئی؟ کچھ نہیں، پتہ ہی چلا کہ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب انسان کوئی عمل کرے اور اس عمل کرنے کے بعد اس میں یہ کیفیت محسوس ہونا شروع ہو جائے، اس کو خوشی کا نام دیا جائے، لیکن خوشی سے بہت بڑی چیز ہے، بڑا ہے وہ چیز، حقیقت وہ جو کیفیت ہے خوشی سے بھی بہت بلند چیز ہے، کہ جب تجھے میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے، وہ انداز پیدا ہو جائے اس نیک عمل کرنے کے بعد، جو بھی تو کر رہے بیشک راستے سے تن کو گھٹا رہے لوگوں کے لیے، یہ بھی نیک عمل ہے، کسی کو پانی پلا رہا ہے نیک عمل ہے، کسی کی خدمت کر رہا ہے نیک عمل ہے، اتنی تک چھوٹے چھوٹے کوئی بھی عمل کر رہا ہے تو اس عمل کرنے کے بعد ایک نور کی خوشی تیرے اندر آ جائے، تبھی تیری حشاش بشاش ہو جائے، تو جب بڑے عمل انسان کرے گا تو اس پہ کیا کیفیت ہوگی انسان کی، کتنی اس میں ایک عجیب لہر آ جائے گی نور کی۔ جس وقت وہ چیز تیرے میں پیدا ہو جائے تو محسوس کرے تو سمجھ تیرا ایمان قبول ہو گیا، اللہ نے تجھے تیرے عمل کو قبول کر لیا کہ بھئی عمل تو ہمیں توفیق تو اللہ نے دے دی، سب کچھ دے دیا، اب یہ چیز کیسے پیدا ہو؟ یہ تو سوال ہے نا۔ نیکسٹ ٹارگیٹ تو یہ نہ ہمارا کہ ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے، کہ یہ کیفیت کیسے آ جائے ہمارے اندر کہ الحمدللہ ہم بھی پورا یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بندے بن گئے، اللہ تعالیٰ کی کیفیت، ہم کوئی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی کسی حکم کی نافرمانی نہ ہو رہی ہے، پوری زندگی جو اللہ کی اطاعت میں گزر رہی ہو، کبھی اتفاق سے نافرمانی ہوگی، امتحان پہ روتا ہے، سیکھتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث پھر سن لیں کہ کیسی کیفیت کو بندہ حاصل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، بڑی عجیب حدیث ہے، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والوں کی تصدیق فرماتے ہیں، سبحان اللہ، سنیں حدیث بہت غور سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کی تصدیق فرماتے ہیں، یعنی تصدیق کیا کہ وہ ان کو سچا گردانتے ہیں، کہتے ہیں سچے ہیں، بالکل جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟
حدیث کا لفظ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سچ کہہ رہے ہیں؟ یعنی اب ذکر کی ڈیفینیشن اللہ نے کیسے بتائی کہ ذکر اصل ذکر کرنے والے کی پوزیشن کیا ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں ذکر کرنا، اس کی پوزیشن کو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے ذکر کرنے والا، یہ ذکر جو کر رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ ذکر کرنے والا سچ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میرے سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. یہ ذکر کرنے والی کہ اللہ نے کیفیت بتائی گا. اصل ذاکر جو ہے الحمدللہ، جس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، جس کلمات کا ذکر کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ یہ کہہ رہا ہے جس کا اللہ جواب دے رہا ہے ذکر کرنے والے کو. فاذکرونی اذکرکم، یہ ہے اللہ کا ذکر. جس وقت بندہ ذکر کرتا ہے اللہ کہتا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے. یعنی وہ ذاکر اس پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کی پوزیشن کو، ہے ہی کوئی نہیں سوائے اللہ کے معبود کے. حکم مانوں گا تو اللہ کا مانوں گا، سجدہ کروں گا تو اللہ کا کروں گا، اطاعت کروں گا تو اللہ. لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کی ذات کے کچھ نہیں ہے. یہ ذکر کا مقصد اللہ نے بتایا کہ ذاکر حقیقت میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور جب یہ کہہ رہا ہے تو میں آسمانوں پہ تصدیق کر رہا ہوتا ہوں یہ سچا ہے سچا ہے سچا ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا مقام ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو. دوستو میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سچ آ رہی ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کریں جس کو آ رہی ہے، جس کو نہیں آ رہی ہے پھر بتاؤں.